السلام علیکم. ٹوڈے اور فرسٹ ڈے کرائسس مینجمنٹ کورس، اور آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تکلیفوں اور آزمائشوں اور بیماریوں سے گزر جانے کے بعد انسان موتی بن جاتا ہے. تو کیسے موتی بن جاتا ہے؟ ہیرا اس وقت تک ٹھوکروں میں رہتا ہے لیکن آخر کار وہ ہیرا بن ہی جاتا ہے. ہیرا ہر جگہ فٹ نہیں آتا. جب تک بندہ ٹھوکروں میں نہیں رہتا وہ ہیرا نہیں بنتا، کیونکہ انمول ہونے کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو فٹ کریں. اب ہم نے ہیرا کیسے بننا ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ہیرے پیدا کر کے جائیں، اپنے ایسے شاگرد تیار کر کے جائیں جو ہمارے بعد میں ہمارا صدقہ جاریہ بنے. ان کو ایسا علم دے کر جائیں، دین کا علم دے کر جائیں، اچھا علم سکھا کر جائیں، کوئی ایسا ہنر سکھا کر جائیں جس سے ہماری قبر میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے اور وہ بھی اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کریں. چمکتا تو شیشہ بھی ہے لیکن وہ ہیرے کی طرح انمول نہیں ہوتا. ہیرے اور شیشے میں فرق ہے. پھول کی کٹی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں میں پرکلام نرم و ناز بے اثر. اگر شیشے کو تراشنے کی کوشش کی جائے تو ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، اس کا اسٹرکچر تراشنے کے قابل نہیں ہوتا. جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے. ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے. ہیپینس از پورٹیبل. اپنے دکھوں اور مصیبتوں پر خوش ہو، مایوس نہیں ہونا. ہر انسان کے احسان کو یاد رکھیں اور لوگوں کو تھینک یو بولیں. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے کسی ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم ویلیویبل ہو سکیں. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں دکھ پریشانیاں کیوں آتے ہیں، ہمارے بچوں نے ہمارا دل کیوں دکھایا، کس لیے دکھایا. اس لیے دکھایا تاکہ ہم ہیرا بن سکیں. اب ہیرے نے تو ٹھوکروں میں پڑنا ہی ہے، ہیرا ایسے ہی تو نہیں بنتا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہیرے اور شیشے میں فرق کیا ہے. تو ہیرے اور شیشے میں فرق جاننے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے. اسی طرح جو شخص گرم حالات میں ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے، اور جو شخص مشکلات میں غصے میں آ گیا، گرم ہو گیا تو وہ شیشہ ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی گود میں کیا پل رہا ہے. کیا یہ بچہ ان کے لیے سکھ کا باعث بنے گا، یہ دکھ کا باعث بنے گا. تو ہر آزمائش کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرنا ہے. جو شخص اپنے دکھوں اور غموں کو اپنے دل میں رکھتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، تو ہر صابر کے لیے پھر بشارت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو جتنے دکھ آئے اتنے دکھ تو ہمیں نہیں آئے، تو انہوں نے ہمیشہ صبر کیا. تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا. جب کبھی پریشانی آئے، بچوں کی آئے، صحت کی آئے، مالی حالات کی آئے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. وہ غم بھی مبارک ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دو بہنوں کا نصیب علیحدہ ہوتا ہے. ماں باپ تو دونوں کے لیے ایک جیسی دعا کرتی ہیں، ان دونوں کے لیے تو دونوں بیٹیاں سیم ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کا نصیب نہیں بنا سکتے. تو کوئی مشکل آ ہی جاتی ہے کسی پر، لیکن ہر انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے. اس لیے بی پازیٹیو، بی ریلیکسڈ اینڈ بی ہیپی. تھینک یو. اللہ حافظ.